عمرہ زائرین کے لیے انتہائی اہم اور ضروری خبر۔ سعودی حکومت نے عمرہ قوانین میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اب عمرے کے لیے سعودی عرب جانے والے بعض زائرین شاید آسانی سے واپس نہ آ سکیں۔ ایسے کون سے کام ہیں جو اگر آپ نے حرمین شریفین کی حدود میں کیے تو آپ جرم کے مرتکب ہوں گے اور آپ کو گرفتار کر کے سعودی جیل بھیج دیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا، جس کے بعد آپ کبھی کام حج یا عمرے کے لیے سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ عمرہ زائرین کے نئے رولز کا اطلاق کن کن ممالک کے شہریوں پر ہوگا؟ اس ویڈیو میں سعودی حکومت کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے جاری کردہ مکمل گائیڈ لائنز شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد چودھری۔ ویورز، عمرہ زائرین کے لیے یہ انتہائی اہم اپڈیٹ ہے۔ سعودی حکومت نے قوانین میں سخت تبدیلیاں کی ہیں۔ اگر آپ عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ تمام اپڈیٹ ضرور جان لیں، کیونکہ سعودی عرب یکم ربیع الاول سے عمرہ سسٹم میں بڑی تبدیلی نافذ کرنے جا رہا ہے۔ ویورز، اب صرف عمرہ ویزا حاصل کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ نئے نظام کے تحت ہوٹل کی بکنگ، ٹرانسپورٹ اور کھانے کا انتظام بھی ویزے کے ساتھ لازمی ہوگا۔ یعنی ویزا الگ حاصل کرنے اور باقی انتظامات بعد میں کرنے کا طریقہ اب ختم ہو رہا ہے۔ ویورز، اس نئے سسٹم کا آغاز صرف پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور مصر سے کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستانی عازمین بھی اس تبدیلی کا حصہ ہوں گے۔ فوڈ واؤچر کی مد میں ہر عمرہ زائرین کو روزانہ 20 سعودی ریال کا فوڈ واؤچر دیا جائے گا، یعنی اس کی الگ سے ادائیگی نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ یہ رقم ویزا پیکج میں ہی شامل ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ 10 دن کے لیے عمرے پر جا رہے ہیں تو آپ کو فی کس 200 سعودی ریال کا فوڈ واؤچر ملے گا، اور یہ پورا نظام ایک یونیک QR کوڈ کے ذریعے مینج ہوگا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے 10,000 سے زائد ریسٹورنٹس کو نسک ایپ سے منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ عازمین کو معیاری سہولیات ملیں، دھوکہ دہی اور فراڈ کا خاتمہ ہو اور پورا سفر ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے آسانی سے مینج ہو سکے۔ ویور، سعودی عرب عمرہ سسٹم کو پہلے سے زیادہ منظم، محفوظ اور ڈیجیٹل بنانے جا رہا ہے۔ خاص طور پر یہ معلومات مصر، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے زائرین کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بہت سے لوگ عمرے اور حج کو سعادت سمجھ کر مقدس سفر پر جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جنہیں وہ اپنی طرف سے نیکی یا صدقہ و خیرات سمجھتے ہیں۔ سعودی حکومت کے نئے قوانین کے تحت اب وہ کام جرم شمار ہوں گے۔ نئی پالیسی کے تحت سعودی حکومت نے عمرہ قوانین میں کچھ اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ اب عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے والے زائرین اگر وہاں بعض قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کے لیے قوانین میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، لیکن وہ کون سے کام ہیں جنہیں حرمین شریفین کی حدود میں کرنے پر آپ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، سعودی جیل بھیجا جا سکتا ہے، ملک بدر کیا جا سکتا ہے اور بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوبارہ سعودی عرب میں داخلہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ویورز، عمرہ زائرین کے لیے یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، خاص طور پر مصری، پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی زائرین کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ عمرہ اور حج کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھ کر سعودی عرب جاتے ہیں۔ وہاں بعض اوقات ایسے کام بھی کرتے ہیں جنہیں وہ نیکی، صدقہ یا خیرات سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ کام متعلقہ اجازت کے بغیر کیے جائیں تو سعودی قوانین کے تحت ان پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام ہدایات کو یاد رکھیں تاکہ آپ کسی قسم کی قانونی مشکلات کا شکار نہ ہوں، اور اگر آپ کے گھر، خاندان یا جاننے والوں میں کوئی شخص عمرے کے لیے سعودی عرب جانے والا ہے تو یہ معلومات ان افراد تک ضرور پہنچائیں۔ ویورز، 2026 کے دوران سعودی حکومت نے عمرہ زائرین سے متعلق مختلف قوانین اور انتظامات میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے عمرہ ویزا سے متعلق تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد کھانے اور دیگر سفری انتظامات سے متعلق بھی نئے قواعد سامنے آئے ہیں۔ لیکن اب ایک اور اہم معاملہ سامنے آیا ہے جسے عمرہ زائرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض ایسے کام جنہیں لوگ عام طور پر نیکی سمجھتے ہیں، اگر وہ متعلقہ اجازت کے بغیر کیے جائیں تو قانونی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، حرمین شریفین میں بھیک مانگنا ممنوع ہے۔ اگر آپ عمرہ کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اور حرمین شریفین کی حدود میں بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جیل بھیجا جا سکتا ہے اور قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلیک لسٹ کیے جانے کی صورت میں مستقبل میں سعودی عرب کا سفر بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے عمرہ زائرین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں بھیک مانگنے سے گریز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر اجازت خدمات فراہم کرنا۔ اگر آپ حرمین شریفین کی حدود میں کسی قسم کی سروس فراہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر ویل چیئر سروس، حجامت یا کوئی دوسری خدمت، تو یہ کام بھی متعلقہ اجازت کے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں، کسی کی مدد کرنا یقیناً نیکی کا کام ہے، لیکن سعودی عرب میں کسی بھی خدمت یا کاروباری سرگرمی کے لیے متعلقہ قوانین اور اجازت ناموں کی پابندی ضروری ہے۔ تیسری بات صدقہ اور خیرات۔ بہت سے زائرین سعودی عرب جا کر ضرورت مند لوگوں کو صدقہ یا خیرات دیتے ہیں، لیکن اگر کسی مخصوص جگہ یا مخصوص طریقے سے خیرات یا رقم تقسیم کرنے پر پابندی ہو یا اس کے لیے اجازت ضروری ہو تو اس قانون کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے۔ یعنی صرف یہ سوچ لینا کافی نہیں ہوگا کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ جس ملک میں آپ موجود ہیں وہاں کے قوانین کی پابندی بھی ضروری ہے۔ چوتھی بات، رقم کا لین دین۔ حرمین شریفین کی حدود میں غیر مجاز مالی لین دین سے بھی گریز کریں۔ کسی کو رقم ادھار دینا، لینا یا کسی قسم کا کاروباری لین دین کرنا اگر متعلقہ قوانین کے خلاف ہو تو اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عمرہ زائرین کو چاہیے کہ وہ ایسی کسی سرگرمی میں شامل نہ ہوں جس کے بارے میں انہیں قانونی اجازت حاصل نہ ہو۔ قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویورز، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگر کوئی شخص سعودی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں موجود ہر شخص کو وہاں کے قوانین کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں گرفتاری، قانونی کارروائی، جرمانہ، جیل یا ملک بدری جیسے اقدامات ہو سکتے ہیں، جبکہ بعض معاملات میں مستقبل میں سعودی عرب میں داخلے پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور اگر کسی شخص کو بلیک لسٹ کر دیا جائے تو اس کے لیے مستقبل میں عمرہ، حج، ملازمت، تعلیم یا وزٹ ویزے پر سعودی عرب جانا ممکن نہیں رہتا۔ یہ اس پابندی کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات، ویورز، جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ صرف اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ آپ کے رویے سے آپ کے ملک کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ آپ کا پاسپورٹ آپ کی شناخت ہے، اس لیے سعودی عرب سمیت کسی بھی ملک میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو وہاں کے قوانین کے خلاف ہو۔ یہ بات خاص طور پر پاکستانی زائرین کے لیے اہم ہے۔ اگر کوئی پاکستانی سعودی عرب میں قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہاں لوگ اسے صرف ایک فرد کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس کی شناخت پاکستانی شہری کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں قانون کا احترام کریں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ ویورز، عمرہ ایک مقدس عبادت ہے، اس لیے سعودی عرب جاتے ہوئے ہمیں صرف عبادت کے طریقے ہی نہیں بلکہ وہاں کے قوانین کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کی مدد ضرور کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر۔ صدقہ اور خیرات ضرور کریں لیکن مجاز طریقے سے۔ کسی بھی قسم کی سروس یا کاروباری سرگرمی شروع کرنے سے پہلے متعلقہ حکام سے اجازت ضرور حاصل کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو آپ کے لیے قانونی مشکل پیدا کر دے، کیونکہ چند لمحوں کی غفلت آپ کو گرفتاری، جرمانے، جیل، ملک بدری اور مستقبل میں سعودی عرب میں داخلے پر پابندی جیسے سنگین مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ خود عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں یا آپ کے خاندان یا دوستوں میں کوئی شخص عمرہ کے لیے جانے والا ہے تو یہ معلومات ان تک ضرور پہنچائیں۔ احتیاط کریں، قوانین کا احترام کریں اور اپنے سفر عمرہ کو عبادت، سکون اور خیر کے ساتھ مکمل کریں۔ حج و عمرہ سے متعلق مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے 92 نیوز کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ بابرکت معلومات سب تک پہنچ سکے۔